جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستانیوں اور پاکستان سے باہر دیکھنے اور سننے والوں کو آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے ٹائم نکالا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل شہزاد نامہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی تازہ ترین اطلاعات آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین اکرام، آپ نے پنجابی کی ایک مشہور کہاوت تو سنی ہوگی کہ انا بنڈے ریوڑیاں مڑ مڑ اپنیاں نوں۔ تو ہم نے گزشتہ ویلاگ میں آپ کو حکومت بنانے کے معاملات کے حوالے سے آپ کو خبر دی تھی کہ وفاق میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے ایک اتحادی حکومت بنانے جا رہی تھی، تاہم پیپلز پارٹی کا جو فیصلہ تھا وہ آنا باقی تھا۔ تو رات جو ہے وہ چودھری شجاعت حسین صاحب کا جو گھر ہے اسلام آباد میں، وہ سیاست کا مرکز بنا رہا، اور وہاں پر ایم کیو ایم کے جو کنوینر ہیں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، اسی طرح نون لیگ کے جو پریزیڈنٹ ہے میاں شہباز شریف نکے میاں صاحب، وہ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی انہوں نے دعوت دی تھی، لیکن ان کا جو کہ اجلاس تھا پارٹی کا، تو وہ اس بیٹھک میں جو بڑی سیاسی بیٹھک تھی اس میں حاضر نہیں ہو سکے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے سابق صدر آصف زرداری، جن کو مفاہمت کا بادشاہ بھی لوگ کہتے ہیں، وہ بھی کل اس بیٹھک میں شریک تھے، اور اس کے علاوہ آئی بی پی کے صدر عبدالعلیم خان صاحب وہ بھی اس میٹنگ میں شریک تھے، اور اس کے علاوہ بہت ساری سیاسی جماعتوں کے جو گزشتہ پی ڈی ایم کے جو اراکین تھے وہ سارے کامل چودھری شجاعت حسین صاحب کی اسلام آباد کی رہائش گاہ پر پہنچے، اور وہاں پر ایک بہت بڑی سیاسی بیٹھک ہوئی، اور ملک کے جو حکومت ہے اس کے حوالے سے انہوں نے اپنا ایک اعلامیہ جاری کیا، اور بعد ازاں میٹنگ کے انہوں نے صحافیوں سے ایک مشترکہ پریس کانفرنس بھی کی، جس میں سیاسی لاہ عمل اور حکومت بنانے کے حوالے سے انہوں نے صحافیوں کے سوالات کے تفصیلی جوابات بھی انہوں نے دیے۔ تو اس میں مشترکہ طور پر یہ بات سامنے آئی کہ شریک چیئرمین آصف زرداری، جو پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین ہیں، انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ ہم جو ہے حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے، اور جو وفاق میں وزارتیں ہیں وہ ہم نہیں لیں گے، اور شہباز شریف صاحب کو انہوں نے وزارت عظمیٰ کا ووٹ دینے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے تو ضرور، لیکن ہم حکومت کا حصہ نہیں ہوں گے، کسی قسم کی کوئی وزارت ہم جو ہے وہ انجوائے نہیں کریں گے، ہم وزیر اعظم کا جو ووٹ ہوگا وہ شہباز شریف صاحب کو ہم دیں گے۔ اور اس کے علاوہ بھی دیگر جو سیاسی جماعتیں تھیں انہوں نے بھی شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں بات کر رہا تھا کہ انا بنڈے ریوڑیاں مڑ مڑ اپنیاں نوں، یہ کہاوت کیوں ہمارے ہاں مشہور ہے، اور یہ کہاوت کیوں کہی جاتی ہے، اس کا پس منظر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو اندھا ہوتا ہے جب وہ ریوڑیاں بانٹتا ہے، چونکہ وہ نبینا ہوتا ہے، اس کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو وہ بار بار اپنوں میں وہ ریوڑیاں جو ہوتی ہیں وہ بانٹ رہا ہوتا ہے۔ تو کیوں بانٹ رہا ہوتا ہے؟ چونکہ اس کو نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا، تو بار بار اپنے لوگوں کو، اپنے عزیز رشتہ داروں کو وہ ریوڑیاں بانٹ رہا ہوتا ہے۔ تو یہی مثال میاں آپ سب کے قائد، نون لیگ کے قائد، میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں ان پہ بھی یہ صادق آتی ہے۔ اور گزشتہ چند سال پہلے انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کی تھی جو کہ جیو نیوز کی ویب سائٹ پر ابھی بھی موجود ہے، اگر آپ گوگل کرتے ہیں تو گوگل پر بھی یہ آپ کو ٹویٹ مل جائے گی میاں نواز شریف کی کہ انا ونڈے ریوڑیاں مڑ مڑ اپنیاں نوں۔ تو ہوا بھی موجودہ جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں بھی کچھ یوں ہی ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اس میں مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو ہے وہ ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے نواز شریف صاحب کا یہ پیغام ٹویٹر کے تھرو انہوں نے یہ جاری کیا ہے کہ قائد میاں محمد نواز شریف نے شہباز شریف کی جو قیادت ہے اس پر بھرپور اعتماد کیا ہے، اور وزارت عظمیٰ کے لیے ان کو نامزد کر دیا ہے، اور محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو جو ہے پنجاب کا سی ایم بنانے کا انہوں نے حتمی منظوری دے دی ہے، فیصلہ کر لیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب 1970 کے بعد جب میاں نواز شریف، جب بھٹو کا اقتدار جو ختم ہوتا ہے
تو ایک ڈکٹیٹرشپ کو پاکستان پر جب مسلط کیا جاتا ہے، اس کے بعد جب میاں نواز شریف کو ضیاء الحق کی مدد سے پنجاب کا سی ایم بنایا جاتا ہے پہلی دفعہ، میاں نواز شریف وزیر اعلیٰ بھی رہے اور اس کے بعد دوبارہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار بنے اور الیکشن جیتا اور بھاری اکثریت سے وزیر اعظم منتخب ہوئے. ایک دفعہ وزیر اعظم بنے، دوسری دفعہ وزیر اعظم بنے، تیسری دفعہ وزیر اعظم بنے اور چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کے لیے اتنے سال 2018 سے میاں نواز شریف یہاں ملک سے فرار ہوئے. ان کے اوپر کیسز جب سے کرپشن کے اور بڑے بڑے سکینڈل جب ان کے اوپر یہ بنے تو میاں نواز شریف پاکستان چھوڑ کر فرار ہو گئے. اور جب ان کو یہ کسی نے گارنٹی دے دی کہ میاں نواز شریف صاحب اب آپ واپس آ جائیں، آپ کے لیے گراؤنڈ ہم نے تیار کر دی ہے، وہ جو کہتے تھے کہ ساڈی گل ہوگی ہے، ان کی بات پتہ نہیں کن کے ساتھ ہوئی ہے، کسی خلائی مخلوق کے ساتھ ہوئی ہوگی. خیر وہ باتیں اب ہوا میں جو ہے وہ ختم ہو چکی ہیں. اور نواز شریف جو کہ وزیر اعظم بننے پاکستان آئے تھے، پوری کمپینز بھی کی، ان کے لیے پوری گراؤنڈ تیار کی گئی اور ملک میں بدترین قسم کا الیکشن آپ نے بھی دیکھا اور ہم نے بھی دیکھا کہ کس طرح الیکشن میں بدترین دھاندلی جو ہے وہ سامنے آئی. اور پہلے تو پی ٹی آئی کا قاضی صاحب نے بلہ چھین لیا، ان کو کمپین نہیں کرنے دی، اور اس کے بعد جو بچے کچے جو اراکین تھے پی ٹی آئی کے، ان کے اوپر ظلم اور تشدد کا بھی انہوں نے چیزیں شروع کی اور ان کو اغوا بھی کیا. لیکن اس کے باوجود بھی بنی گالا کے جو چیف ہیں عمران خان صاحب اڈیالہ میں جو بیٹھے ہیں، قیدی نمبر 804، انہوں نے اتنی بھرپور قسم کی کمپین کی کہ میاں نواز شریف کو لگ پتا گیا. کیونکہ نون لیگ یہ بڑا ڈائلاگ مارتی ہے، جب بھی ان کے جلسے اور جلوس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میاں جدو آئے گا لگ پتا جائے گا. اب میاں صاحب آگے اور ان کو لگ پتا گیا ہے کہ خان صاحب نے کیسی گیم ڈال دی ہے، اور خان صاحب نے جیل میں بیٹھ کر کتنا بھرپور قسم کا میاں نواز شریف کو، آپ کے قائد کو جو ہے وہ ٹف ٹائم دیا ہے. نواز شریف صاحب کے ہوش اڑ گئے یہ ساری چیزیں دیکھ کے کہ میں سوچ کے تو کچھ اور آیا تھا، لیکن جب یہاں پر پاکستان میں آیا ہوں، الیکشن بھی ہو گئے لیکن اب بھی مجھے اکثریت نہیں مل سکی، 2/3 اکثریت نہیں مل سکی. تو اکثریت نہ ملنے کی وجہ سے اب وزیر اعظم کا جو خواب تھا وہ میاں صاحب کا چکنا چور ہو گیا. اب میاں صاحب شرمندگی کے مارے جو ہے وہ جاتی عمرہ میں شرم سے ڈوب مر کے جو ہے وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں شاید واپس لندن کی جو ان کی ٹکٹ ہے شاید وہ اس کی سوچ رہے ہیں کہ شاید واپس اب میں دوبارہ لندن جانے کی تیاری کر لوں. اور مثال دے رہا تھا کہ انا ونڈے ریوڑیاں موڑ موڑ اپنیاں نوں، تو میاں نواز شریف صاحب نے بھی یوں ہی کیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ پارٹی میں ان کے کتنے سینئر ترین ان کی لیڈرشپ موجود ہے، شاہد سلطان عباسی، مفتاح اسماعیل، خواجہ سعد رفیق، خواجہ سلمان رفیق، اور اس کے علاوہ یعنی اتنے پرانے سیاستدان ہیں، منجے ہوئے سیاستدان ہیں نون لیگ میں. ان کو جو ہے وہ چھوٹی موٹی وزارتیں دے کے، پنجابی میں کہتے ہیں کان ٹوٹی وزارتیں دے کے ان کو خوش کر دیا جاتا ہے، اور وہ بھی بیچارے مجبور ہیں. جب وہ کسی بڑی وزارت کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ان کو کھڈے لائن لگا دیا جاتا ہے، یا تو ان کو پارٹی سے فارغ کر دیا جاتا ہے یا ان کو کسی کھڈے لائن لگا دیا جاتا ہے، ان کو خاموش کرا دیا جاتا ہے. اور جو میاں نواز شریف صاحب کے اپنے رشتہ دار ہیں، اپنا خور ہے، میاں صاحب نے وہ باریاں ان کے اوپر لگائی ہوئی ہیں. پہلے حمزہ شہباز کو انہوں نے پنجاب کے سی ایم کے لیے نامزد کیا، اب مریم نواز کو جو ہے وہ ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے اوپر جو ہے میاں صاحب مسلط کرنے جا رہے ہیں. اور ہمارے جو بڑے ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ مریم نواز شریف کو جو ہے وہ پاکستان پر جو ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب، اس کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے لیے، اس پر مسلط کرنے کے لیے جو ہے وہ مریم نواز شریف کو چن لیا گیا. اچھا، مریم نواز شریف نے اس سے پہلے اس کا کوئی اس طرح کا سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی منسٹری چلائی ہو، کوئی حکومت کے معاملات چلائی ہوں. تو جس طرح عثمان بزدار صاحب چلیں، وہ تو پھر بھی پولیٹیشنز تھے، سیاست میں تھے، اسمبلی میں بیٹھ رہے تھے. تو مریم نواز شریف پاکستان کی تاریخ میں پہلی خاتون ہوں گی جنہوں نے کبھی اسمبلی کے سیشنز کو اٹینڈ نہیں کیا، کبھی پنجاب اسمبلی کی، قومی اسمبلی کی، کسی بھی اسمبلی کی کوئی رکن منتخب نہیں ہوئی، نہ ہی وہ سینیٹر رہی ہیں. تو اس مریم نواز شریف کو پاکستان پر مسلط کر دیا جائے گا. اور آپ دیکھیے گا کہ آنے والے چند ہفتوں میں، آنے والے چند مہینوں میں پاکستان کے ساتھ پاکستان کی معیشت اور آپ کیا مطلب پتہ نہیں کس قسم کا کھلواڑ کیا جائے گا. یعنی
جو کمان ہے وہ مریم کے ہاتھ میں دیتی جائے گی. اور آپ کو پتہ ہے کہ مریم نواز شریف جب بھی رانا ثناءاللہ نے جب بھی کوئی کارنامہ سر انجام دیتا ہے، رانا ثناءاللہ جب بھی وہ پکڑ دھکڑ تشدد کی جب بھی اس نے سیاست کی ہے، تو مریم بی بی صاحبہ جو ہے وہ بڑی خوش دکھائی دیتی ہیں. اور رانا ثناءاللہ کو جلسے اور جلوسوں میں بعض دفعہ انہوں نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا ہے کہ میاں صاحب تن کے رکھو. تو مریم نواز شریف اپنے انتقام لینے کے لیے جو ہے وہ یعنی پنجاب کی سی ایم بننے جا رہی ہے. اور پاکستان کی سیاست، پاکستان کی معیشت کے ساتھ کیا کھلواڑ ہونے جا رہا ہے، اس کا آپ کو بھی لگ پتہ جائے گا. تو زرداری صاحب نے جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو ووٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے پی ایم کی وزارت کے لیے. اور بدلے میں پیپلز پارٹی نے بہت بڑی جو ہے وہ گیم ڈال دی ہے. گزشتہ 15 مہینوں میں پی ڈی ایم نے جس طرح اپنا پی ڈی ایم میں جب پیپلز پارٹی تھی تو پیپلز پارٹی نے فل وزارتوں کو انجوائے کیا ہے. بلاول کو انٹروڈیوس کروایا ہے وزارت خارجہ نون لیگ سے لے کے. بدلے میں شہباز شریف صاحب جو کہ کٹ پتلی تھے ان کو ملک کے اوپر مسلط کیا گیا. اور پاکستان کی معیشت کے ساتھ جس طرح گزشتہ 15 مہینوں میں کھلواڑ کیا گیا وہ سب آپ کے سامنے ہیں. پیٹرول ہو، چینی ہو، گیس کی قیمتیں ہوں، ایون کہ جو ہماری ضرورت کی اشیاء ہیں وہ اتنی مہنگی ہو چکی ہیں کہ جس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. غریب مر رہا ہے، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، لوگوں کو دودھ نہیں مل رہا جو ان کی بیسک ضروریات ہیں. لوگ مطلب ان کو وہ چیزیں مل ہی نہیں رہی، یعنی لوگ اتنے زیادہ پریشان ہیں. تو اب دوبارہ اسی کٹ پتلی کو وفاق کے اوپر مسلط کیا جائے گا اور مریم نواز شریف کو پنجاب کے اوپر مسلط کیا جائے گا اور پاکستان کے ساتھ یہ کھلواڑ کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے کچھ دوستوں اور سینئر تجزیہ کاروں اور صحافیوں کے خبر کے مطابق یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ کوئی زیادہ دیر چلنے والی نہیں ہے. خیر میں بات کر رہا تھا پیپلز پارٹی کی، تو پیپلز پارٹی نے بدلے میں زرداری صاحب کو جو ہے وہ صدر بنانے کے لیے انہوں نے حامی بن لیا نون لیگ نے کہ ٹھیک ہے جی ہم زرداری صاحب کو صدر بنائیں گے. پیپلز پارٹی نے کچھ اپنی ڈیمانڈز بھی رکھی ہیں اور کہا ہے کہ جو سینٹ کا جو چیئرمین ہے وہ ہمارا ہوگا، اسپیکر قومی اسمبلی جو ہوگا وہ بھی ہمارا ہوگا، اور صدر پاکستان جو ہوگا وہ بھی ہمارا ہوگا. اب یہاں پر آپ کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صدر پاکستان کے پاس فائنل اتھارٹی ہوتی ہے. جب بھی اسمبلی میں کوئی بل یا کوئی قرارداد پاس ہوتی ہے اس کے بعد وہ سینٹ میں جاتی ہے اور سینٹ کے بعد وہ فائنل صدر پاکستان کے پاس جاتی ہے سگنیچر ہونے کے لیے. تو جب تک صدر سائن نہیں کرتا اس وقت تک کوئی قانون، کوئی بھی ریزولوشن ملک کا نہیں بن سکتا. تو پیپلز پارٹی نے بڑی گیم کھیل دی ہے. بھلے انہوں نے یہ 3 ڈیمانڈز کی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو نیچے والی وزارتوں کی ضرورت ہے ہی نہیں ویسے بھی، کیونکہ انہوں نے اتنے بڑے عہدے نون لیگ سے لے لیے ہیں. اور بدلے میں جب بھی آپ دیکھیے گا کہ اگر زرداری صاحب صدر بن جاتے ہیں اور سینٹ کی چیئرمین شپ اور اسپیکر قومی اسمبلی اگر پیپلز پارٹی کا بن جاتا ہے تو بعد میں آپ دیکھیے گا کہ جو میاں صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں شہباز شریف صاحب، ان کو کس طرح بلیک میل کیا جاتا ہے، اس کو ایک کٹ پتلی کی طرح بنا کر رکھ دیا جائے گا. جب بھی کوئی قانون سازی کرنی ہوگی تو پیپلز پارٹی اپنی مرضی سے اس قانون سازی میں رد و بدل کر سکے گی. اور اگر ان کو لگا کہ ہمارے خلاف کوئی چیز ہونے والی ہے تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ تختہ الٹ دے گی. اور یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 15 مہینوں کے بعد یا ٹھیک سال کے بعد شاید دوبارہ الیکشن کی طرف پاکستان نہ چلا جائے. تو یہ ایک بڑی تشویشناک صورتحال ہے. میں مریم کی بات کر رہا تھا تو ہمارے موسٹ سینئر جرنلسٹ ہیں عمران ریاض صاحب، میں ان کا ویلوگ سن رہا تھا تو عمران ریاض خان نے عمران خان بنی گالہ میں بیٹھے قیدی نمبر 804 کو یہ مشورہ دیا ہے کہ مریم کے مقابلے میں مضبوط اگر آپ نے اپوزیشن لیڈر لے کے آنی ہے تو وہ آپ صنم جاوید کو لے کے ہیں. جی ہاں، اگر پی ٹی آئی گورنمنٹ بناتی ہے یا اپوزیشن میں بیٹھتی ہے پنجاب میں تو صنم جاوید کو مخصوص نشست پر پنجاب اسمبلی کا ممبر منتخب کر کے اس کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا جائے، کیونکہ صنم جاوید کا جو لیول ہے اب وہ بہت اوپر جا چکا ہے. یہ چھوٹی موٹی باتیں تھی جو گزر گئیں. اب صنم جاوید ایک آئرن لیڈی بن کر سامنے آئی ہے اور اگر وہ اسمبلی میں آتی ہیں تو مریم نواز شریف کو صرف وہی ٹف ٹائم دے سکتی ہیں، کیونکہ خاتون ہی خاتون کو ٹکر دے سکتی ہے، مرد کا اور خاتون کا کوئی جوڑ نہیں ہوتا. تو عمران ریاض نے صنم جاوید کو
اپوزیشن لیڈر بنانے کا عمران خان صاحب کو مشورہ دیا ہے کہ آپ اس پر عمل کریں، اور آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ مریم کو کس طرح صنم جاوید ٹف ٹائم دیتی ہے۔ تو وہ کہاوت بیچ میں رہ گئی، انا منڈے ریوڑیاں مڑ مڑ اپنی انو۔ تو میاں صاحب نے اپنی بیٹی، اپنے بھائی، اپنے سمدھی اسحاق ڈار، مریم نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، اور جو اس کے قریبی رشتہ دار ہیں بلال یاسین، اور ایک دو اور بھی ان کے رشتہ دار ہیں، تو بڑی منسٹریاں ان کے پاس رہیں گی۔ اور جو پرانے اور سینئر ان کے پولیٹیشنز ہیں، ان کے ممبرز ہیں جماعت کے، وہ بیچارے ویسے ہی پیچھے ہاتھ باندھ کر جی سرکار کرتے رہیں گے، اور یہ معاملات چلتے رہیں گے۔ خیر، آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آج کا ولاگ پسند آیا ہے، اپنی قیمتی رائے کا آپ نے ضرور ہمیں کمنٹ سیکشن میں ہمیں آگاہ کرنا ہے اپنی قیمتی رائے سے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان شہزاد کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔